کہ ایک مرتبہ حضرت علی حج کرنے کے لیے مکہ شریف کو گئے. وہاں پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا، عجیب بات کہہ رہا تھا کہ 4000 دینار دلا دے. کعبے کے سامنے کھڑے بیٹھ کر کہہ رہا کہ 4000 دینار دلا دے ورنہ اس تیرے غلاف کو پھاڑ دوں گا. شیر خدا نے اس کی طرف رخ کر کے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ علی، اللہ کے سوا کون دینے والا ہے مجھے؟ تو حضرت علی اس سے کہتے ہیں کہ مدینے کو آ، وہاں تجھے اللہ دلا دے گا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص مدینے کو پہنچ گیا اور حضرت علی کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا. آپ اندازہ لگائیے کردار علی کا، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے شیر خدا کی. گھر میں بھوکے ہیں، فاقے ہیں. حضرت علی کے پاس ایک باغ تھا، کیونکہ آپ نے اس سے کہا تھا کہ تو مدینے کو آنا. شیر خدا نے جا کر اپنے اس باغ کو بیچ دیا 4000 دینار میں. اس کو 4000 دینار دے دیا، اپنے گھر کو آئے. آ کر شہزادی جنت حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ میں نے یہ اپنا باغ بیچ دیا ہے جنت کے عوض میں. حضرت فاطمہ اور کہا کہ گھر میں بھوکے ہیں، فاقے ہیں، کم سے کم امام حسن اور امام حسین کے لیے کچھ رکھ لیتے. اور بی بی فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کو پکڑ لیا. اور اتنا ہی کرنا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے آئے اور آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے قید سے اس کے قیدی کو چھڑائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر کو آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گریبان ہے. وہ ادب سے اٹھ جاتی. اور حدیث شریف میں آیا کہ جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی فاطمہ آتی یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب صاحبزادی سے شہدائے جنت سے فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور آ کر یہ فاطمہ پر اللہ کی خشیت جاری ہوتی ہے اور شیر خدا حضرت علی سے کہتی ہیں کہ علی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. اس کے بعد رات میں شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ خواب دیکھتے ہیں. شیر خدا خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کا ایک حسین منظر ہے، تخت کے اوپر اور اس خاتون کی خدمت کے لیے کنیز ہے کہ اللہ قریب جا کر دیکھتے ہیں تو کون ہے اس پر بیٹھنے والی خاتون؟ وہ بی بی فاطمہ ہیں. اور بی بی فاطمہ حضرت علی سے کہتی ہیں خواب میں، دیکھو علی، یہ جو کنیز میری خدمت کر رہی ہے کون ہے معلوم؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. دیکھو تم نے دنیا کی دمتراح کو چھوڑ کر جنت کے عوض میں ان غریب مستحق لوگوں کی مدد کی، آج اللہ مجھے یہ مقام عطا کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے شان علی، یہ ہے حضرت علی کی عظمت، یہ ہے جنت بی بی فاطمہ کا مقام اور مرتبہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ عزیز میں بھوک اور فاقہ کشی بہت زیادہ ہے. یقیناً میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کا، MLAs کا، اکبر الدین اویسی کا، احمد بلالہ کا، ممتاز خان کا، احمد پاشا قادری صاحب کا، جعفر حسین معراج کا. اللہ معظم نواب کو جلد سے جلد صحت دے دے. اراکین کا، صدر معتمدین کا، اراکین بلدیہ کا، اورنگ آباد میں امتیاز جلیل صاحب کا، دونوں اراکین اسمبلی کا، ڈاکٹر غفار قادری صاحب کا، اور جہاں جہاں اس کے ذمہ داران تمل ناڈو میں ہے، وکیل کا، اتر پردیش میں ہے، تمام گلبرگہ بیدر میں ہے، جو اپنے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی طرف سے فوڈ کٹس دیے
آ رہے ہیں مختلف آرگنائزیشن، بلکہ پورے ملک میں جو لوگ غریب مستحق لوگوں کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، یقیناً وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ غریب مستحق لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں۔ جو لوگ کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ آپ کو ہی دے گا۔ اور ایسے وقت جب بھوک اور پیاس، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، لوگ مجھے الحمدللہ ہم نے 2-3 روٹیوں کے ساتھ سحری کر لی۔ اللہ تم کو سلامت رکھے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے ہم کریں گے، مدد کرنا جو ہم سے ہو سکتا کریں گے، مگر اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا، تو ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ اگر ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے، اور ہونا چاہیے، دار علی کہ فریادوں کی مدد کرو، ان کی فریاد کو سنو، ان کی تکلیف کو دور کرو۔ اسی لیے ایک نازک وقت میں جہاں پر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش ہو چکی ہے، مرکزی حکومت کہیں پر نظر نہیں آتی، ہاں نظر آتی ہے تو لوگوں کو کھلونے ہاتھ میں دے دیے کہ کبھی دیا جلاؤ، کبھی لائٹ بند کر لو، کبھی تھالی بجاؤ، کبھی وہ کرو، کبھی اعلان کر دو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو۔ ایسا لگتا ہے مگر دلی کی سرکار کچھ نہیں کرے گی، وہ صرف فرمان جاری کرتے رہے گی، وہ صرف بولتے۔ میرے عزیز دوست، 122 مائیگرنٹ کی موت ہو چکی ہے۔ 122، آپ بتائیے، 122 جو ممبئی سے، گجرات سے، تلنگانہ سے، چنئی سے، بنگلورو سے نکل کر، دلی سے نکل کر اپنے اپنے گاؤں کو، دیس کو جانا چاہ رہے تھے۔ 122 لوگ مر گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر اعظم سے کہ کبھی تو ایک ذکر تو کریے ان لوگوں کا۔ 122 لوگ وزیر اعظم، 30 سے زیادہ لوگ خودکشی کر لیے، جس میں ہمارے کسان بھائی بھی شامل ہیں۔ ان کے پاس پٹریوں پر تھک کر سو گئے، یہ غفلت میں سو گئے کہ ٹرین نہیں چلے گی، 16 لوگ مارے گئے۔ کوئی دکھایا تھا کہ 16 میں مرنے والوں میں 8 آدیواسی گونڈ طبقے کے لوگ تھے، مگر ہمارے وطن عزیز میں چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، ان کی جان کی اہمیت نہیں ہے۔ اعلیٰ ذات کے لوگوں کی، دولت مندوں کی جان کی اہمیت ہے۔ غریب کے آنسوؤں کی قیمت نہیں، غریب کی آہوں کی قیمت نہیں، غریب کی عزت کی قیمت نہیں، غریب کی شرم سے جھک جاتا ہے، کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے ہم ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو ٹی وی، کیسے ہم ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو ٹی وی سے ننگے پیر کھینچ رہا ہے، اور ایک معصوم بچہ اس پر سو رہا ہے۔ کیسے نیند آتی ہوں گی دلی کے حکمرانوں کو؟ ایک سائیکل پر 5-5 آدمی کو بٹھا کر 800 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں۔ کیسے اطمینان ملتا ہوگا دلی کے حکمرانوں کو؟ عجیب ہے معاملہ۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھی اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر کسی کے پاس گاڑی کا پاس ہے تو اپنے شہر کے، اگر آپ ممبئی میں رہنے والے ہیں، اگر آپ گجرات میں رہنے والے ہیں، اگر آپ مہاراشٹرا میں رہنے والے ہیں، اگر آپ حیدرآباد یا پھر آپ بنگلورو یا چنئی میں رہنے والے ہیں، کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں۔ صحیح کہا ایک برطانیہ کے
ایک اسکالر نے کپیل کومی ریڈی نے کہ ان مائیگرنٹ لیبر گود میں اٹھا کر ہاتھوں میں پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، 122 مر چکے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہم کو پارٹیشن کے نظارے یاد آتے ہیں۔ صحیح کہا کپیل کومی ریڈی نے اپنے آرٹیکل میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسانیت اگر کسی کے دل میں ہے تو دکھائیے اپنی انسانیت کو، دکھائیے اپنی انسانیت کو۔ اگر آپ کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو ان کی تکلیف کو محسوس کریے۔ یاد رکھیے یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ایک حکومت نے، پھر سے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ ان پلانڈ طریقے سے بغیر سوچے سمجھے ایک ملک میں دلی کے بادشاہ نے بیٹھ کر یہ سنگاپور جو حیدرآباد ہمارے سکندرآباد کے سائز کا بھی نہیں ہے، وہ 8 دن 10 دن کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، غریب مر رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، دوائیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جو محلے جات میں میرے کانسٹیٹنسی میں جو چلتے تھے، جو غریب جا کر 70 تھا وہ نہیں کر سک رہے، بڑے بڑے اسپتال میں کہاں پر جائیں گے؟ کون جا کر بڑے بڑے اسپتال میں اور اویسی اسپتال میں، تو وہ بھی ان کے پاس اتنی سخت نہیں ہے، اسپتال بھی چلانا ہے۔ مگر یہ سب ان پلانڈ طریقے سے، حیدرآباد کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ دیوانے اٹھے سر کو مسل، یہ وہی حال ہو چکا ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ، انگریزی کہاوت ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ، پرائم سنیے، ریپینٹ ان لیجر۔ ہاں مجھے یقین ہے سنگھ پریوار اور بی جے پی کے چاہنے والے کے دلوں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا۔ میری ان باتوں کا اثر صرف ان انسانوں پر ہوتا ہے جن میں انسانیت باقی ہے۔ میری ان باتوں کا اثر ان لوگوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو کھویا ہے۔ میری ان باتوں کا اثر انہی پر ہوگا جو یتیموں سے محبت رکھتے ہیں، جو غریبوں کی غربت کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ جانتی نہیں ہیں ان چیزوں کو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میں پڑھ رہا تھا اخبارات میں، میڈیا میں آیا کہ گنٹور کی ایک عورت، تبلیغی جماعت کے لوگ لکھنؤ گئے، لاک ڈاؤن جب سے ان کو روک دیا گیا، وہاں پر کئی ٹیسٹ ہوئے، ایک انجینئرنگ کالج میں لے جا کر رکھ دیا گیا۔ وہ ہماری بہن حاملہ تھی، لکھنؤ میں گنٹور کی ہماری بہن جس کا نام رضوانہ ہے، کہ ہماری بہن رضوانہ کے حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، 4 days 44 دن ان کو رکھا گیا۔ اور رضوانہ بار بار رضوانہ کا لکھنؤ میں، اتر پردیش کا کیپٹل، لکھنؤ میں اتر پردیش کے چیف منسٹر کا آفس، گھر وہاں پر، بھارت کا سب سے بڑا شہر ہمارے نارتھ انڈیا کا، اور وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ دیکھو خون نکل رہا ہے، مجھے فوراً اسپتال لے کر جاؤ، مگر نہیں، اتنی نفرت مسلمانوں سے ہے، کیونکہ اس خاتون کا، اس مہیلا کا نام رضوانہ تھا، اس کی بلیڈنگ چالو ہو گئی تو حکمرانوں نے کہا کہ نہیں، تم مسلمان ہو، تم کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں، مسلمان ہے نا۔ ہاں اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ کووڈ کی نیگیٹو رپورٹ کیا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا، حمل سقط ہو گیا، ساقط ہو گیا۔ 9 مئی سے 12 مئی تک رضوانہ کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ملا۔
44 दिन से रखे वजीर आजम, ये आपकी मोहब्बत है। तो आपने बहुत सी बातें कही वजीर आजम, आपने ये तक कहा कि असदुद्दीन ओवैसी झूठा है, गलत बोलता है, मगर ये कैसे हुआ? रिजवाना की 9 मई से उत्तर प्रदेश के कैपिटल में कौन जिम्मेदार है उसके मिसकैरेज का? क्या गुनाह था उस हमारी इस बच्ची का, उस खातून का? क्या गुनाह किया था उसने कि उसको अपनी एक जान खोना पड़ा, अपनी औलाद? कौन जिम्मेदार है इसका? उसका इतना था कि मुसलमान थी, यही गुनाह था इसका, और वो अपनी मिसकैरेज हो गया। उत्तर प्रदेश के कैपिटल में 9 मई से 3 दिन तक एक डॉक्टर नहीं मिलता। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अफसोस की बात है मेरे भाई, अब मालूम हुआ कि मिसकैरेज के बाद आज उसको इजाजत मिली जाने की। मैं शुक्रगुजार हूं वो क्विंट वेबसाइट के वेब पोर्टल का भी, जिन्होंने इस न्यूज को दुनिया को बताया कि जो रिजवाना पर जुल्म हुआ। झारखंड का एक और वाकया ले लीजिए। झारखंड में एक मुस्लिम खातून थी और हामिला है, खून ब्लीडिंग शुरू हुई तो अस्पताल के लोगों ने कहा कि तुम अपना खून साफ करो। 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत से कोई कहता है कि बेचारी मासूम मुसलमान है, डर है, खौफ है, कोई पूछने वाला नहीं, और वो नीचे जमीन पर बैठ। मैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, बताइए आप क्या एक्शन लेंगे इन लोगों के ऊपर? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से जानना चाहता हूं, ठीक है आपको नफरत होगी मुझसे, रहिए, बरकरार रखिए, मगर भारत के शहरी अगर आपको मुसलमानों से नफरत है तो इंसान तो है ये लोग। इसका जवाब देगा? क्या अहमियत है इनकी जानों की? क्या हमारे मुल्क में 122 लोग मर गए, उनका कोई हिसाब किताब देगा? कौन जिम्मेदार है उसका? बताइए ना। टेररिस्ट ऑफेंस को और भारत के लोग किसकी वजह से मर रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? जो सुबह शाम में 6 बजे से 8 बजे 9 बजे जो टीवी के चैनल पर बैठकर एंकर्स जो बड़ी बड़ी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़े मॉरल्स बात करते हैं, सबको झूठ सबको सच का सर्टिफिकेट बांटते हैं, पूछिए ना कभी आप अपने एडिटर से पूछिए कि इन 122 मरने वालों का जिम्मेदार कौन है? झारखंड की वो मुस्लिम बच्ची का जो मिसकैरेज हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? खुदकशी कर रहे हैं, रातों में जा रहे हैं हमारे माइग्रेंट लेबर लोग, टक्कर मारकर चले जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है उसका? मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, झारखंड की हमारी उस महिला का नाम रिजवाना खातून था। रिजवाना खातून, आप बताइए, बल्कि उसको मारा गया, खातून को पीटा गया दवाखाने में। क्या हुकूमत है झारखंड की कि एक अस्पताल में मारते हैं किसी प्रेग्नेंट औरत को, पीटते हैं, उसको गाली देते हैं? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर गुजरात में तो खत्म ही नहीं होता, जुल्म की दास्तान हमेशा चलती रही थी गुजरात में। टाइम पर घुसकर एक औरत को मारा और पीटा और लकड़ियों से, और फिर वो भी हामिला थी, और फिर वो भी हामिला थी, और उस महिला के एक उसको पीटे। क्या हमारी बहन जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ निकली थी, वो हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, वो उसी सफर में एक बच्चे को पैदा करती है, और फिर उसके चंद घंटों के बाद फिर उस मासूम बच्चे को लेकर
وزیر اعظم میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے اعلانات ٹی وی پر، آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں، مگر ان غریبوں اور پھر ہمارے وہ وعدہ جو تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ چھتیس گڑھ جا رہی تھی، مٹچل کے پاس اس نے اپنے بچے کو ڈیلیوری کی، 70 کلومیٹر چلنے کے بعد لاک ڈاؤن شروع کیا گیا، اور پھر ہم نے وزیر اعظم کا وہ اعلان سنا کہ میں 20 لاکھ کروڑ کا آتم نربھر کیا پروگرام جو بھی اس کو کہتے ہیں، اپنی بڑی ہم پوچھنا چاہتے ہیں پچھلے 2 دن سے چلیے آپ نے 20 لاکھ کروڑ کا اعلان کیا، میں وزیر اعظم سے ایک سوال کر رہا ہوں، سرکار نے کہا تھا 1-2 لاکھ کروڑ کا انفراسٹرکچر پروجیکٹ کا ہم اعلان کر رہے ہیں، 102 لاکھ ہر سال 20 لاکھ کروڑ۔ اب آپ ہم کو بتائیے وزیر اعظم صاحب، دسمبر میں 102 لاکھ کروڑ کا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ اور آپ کا 20 لاکھ کا، یہ کون سا سچ ہے؟ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اور فائنانس منسٹر پچھلے 2 دن سے جو اعلانات کر رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے فائنانس منسٹر نے کیے ہیں 2 دن میں، اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپینڈنگ ہے وہ 5 کے ساتھ آپ کے سامنے منسٹر نے کیے ہیں 2 دن میں، اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپینڈنگ ہے وہ 5% کی ہے، باقی سب لیکوڈیٹی ہے۔ ہم اسٹریٹ وینڈر کو ایسا کریں گے، ایم ایس ایم ای کریں گے، جائیے لون لیجئے بینک سے۔ ارے بینک کون سا بینک دینے تیار ہے بتائیے آپ ہم کو۔ ان 2 دن کے فائنانس منسٹر کے اعلانات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، ایز اے ریسٹ از آل لیکوڈیٹی۔ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور اگر ہمارے پاس $400 بلین کے فورن ایکسچینج ہے تو اس کو جو اکنامک ٹرم ہے مانیٹائزنگ دی ڈیفیسٹ، ارے نوٹ چھاپیے نا آپ، کیوں نہیں چھاپ رہے آپ؟ کیوں نہیں چھاپ رہے؟ کیوں ڈرتے اسٹاک ایکسچینج سے آپ؟ $400 بلین کا فورن ایکسچینج بھارت میں ہے، اکاؤنٹ میں پیسے چلیے کل پر کر جن دھن اکاؤنٹ میں تو آپ نے دیے، مگر وہ کیا بس ہوں گے؟ آپ دیجیے 5-5 ہزار روپے ڈالیے ان غریبوں کے اکاؤنٹ میں۔ اور یہ 1 نیشن 1 کارڈ یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، ابھی نہیں ہوا، یہ تو پرانا چل رہا ہے، 2019 سے چل رہا ہے، یہ 12 اسٹیٹس میں ہو رہا ہے، مگر ان لوگوں کو کیا فائدہ ملا ان مائیگرنٹ لیبروں سے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان حالات پر بھی ان کا بھی تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کے تاخراتوں میں آ چکے ہیں۔ رمضان کی آج کے رحمت کا دہا ہو گیا، مغفرت کا دہا ختم ہو گیا، اب جہنم مجھے نہیں معلوم کہ اسد الدین اویسی پر رحمت پوری ہوئی نہیں ہوئی، مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو پورا کرے گا۔ اگر اللہ ہم کو زندہ رکھا ہے اس آخری دہے میں، ہم کثرت سے اللہ سے بھیک مانگیں کہ اللہ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے۔ میں ہم کو حکم دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں، شب قدر کو تلاش کریں، 23 کی شب، 25 کی شب، 27ویں کی شب اور 29 کی شب میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔
میری زدہ اور ماں اور بہنوں، یہ جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہم تمام کو اللہ سے گر گڑا کر بھیک مانگنا ہے کہ اللہ سارے عالم سے اس کو ختم کر دے، اللہ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے، اللہ سبحانہ جہاں پر اس کی رحمت جوش میں ہے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس وائرس سے چھٹکارا دلا دے، اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ و تعالی ہم تمام آپ جو بیمار ہیں کووڈ کی وجہ سے اللہ ان کو شفا دے دے، جو دیگر امراض میں بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، خوب دعا کریے ان لوگوں کے لیے جن اللہ نے توفیق دی ہے ایسے وقت میں جو اپنا وقت اپنی دولت کو استعمال کر کے غریب اور مظلوم عوام کو کھانا پہنچا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اور ان تمام کو صحت کو ان کے بلایات سے، ان کی مشکلات سے، ان کو حکومت کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے میری زدہ اور ماں اور بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر تم ابھی بھی غمگسار ہو آؤ ابھی 10 کریں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت سے اللہ اس کا خاتمہ کر دے، اللہ مالیگاؤں کی سرزمین میں جو غریب اس وائرس کا شکار ہیں اللہ کن فیکون فرما دے، اور اللہ اس وائرس کا خاتمہ نہ صرف مالیگاؤں بلکہ پورے بھارت سے، پوری دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس وائرس کا خاتمہ کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غریب اور مظلوم عوام کو کھانا پہنچا دے، اللہ ہم کو توفیق دے ان غریبوں کی فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریے کہ ہم اس وائرس لوگ جن کے گھر جل گئے، جو آج بے روزگار ہیں، جو آج بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے، وہ آج لوگوں سے بھیک مانگ مختلف مقامات پر کبھی 4 دن کبھی 5 دن رہ رہے ہیں، اللہ جنہوں نے ظلم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو سبق سکھائے کہ جو مظلوموں پر ظلم کیے، جنہوں نے اپنے گھر بار کو کھو دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا، جنہوں نے اپنے کاروبار کو برباد کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر میری آواز کسی اہل دل کے کان تک پہنچ رہی ہے، آپ سے مانگ رہا ہے کہ آپ اہل دل ہیں، آپ اللہ کو راضی کروائیے، اس گناہگار کی آواز تو آپ اللہ کو راضی کرائیے، اگر اس گناہگار کی آواز کوئی خطب وقت اور ابدال تک پہنچ رہی ہے، کسی اللہ کہ رب کریم کو آپ راضی کروائیے کہ وقت کے نمرود اور فرعون اقتدار کی کرسیوں پر ہے، ساتھی اقتدار پر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں اس ملک میں اللہ اور مضبوط ہے، اللہ ہمارے وطن عزیز کی اس مبارک سرزمین پر اولیاء اللہ فرما رہے ہیں، ایک بندے اللہ کی وحدت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توغ ڈال کر فخر سے وطن حضرت علی کے غلام آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی لاج رکھ لے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔